سامعین کرام، میں نے ایک نئی کہانی کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے ہیرے کا جگر۔ یہ کہانی بھی عنایت اللہ مرحوم کی مرہون منت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اس کہانی کا پیش لفظ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کہانی کا آغاز کریں گے۔ 6 اپریل 1981 کی صبح لاہور میں بینک ڈکیتی اور قتل کے ایک مشہور مجرم غیاسہ کو پھانسی دی گئی، اور اسی روز لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ میں یونائیٹڈ بینک کی برانچ میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں بینک کا چوکیدار قتل ہو گیا۔ ان دو خبروں میں جرم و سزا کا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ میں نے اس ناول میں اسی فلسفے کو واقعات اور زمین دوست دنیا کے کرداروں کی صورت میں اس امید پر پیش کیا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ غیاسہ کی زندگی کے آخری روز بہت سے اخباری نمائندے اسے ملنے گئے تھے۔ اس نے سب کو بتایا کہ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے اسے اسکول ٹیچری سے ہٹا کر اتنا خطرناک مجرم بنایا تھا کہ پولیس اور قانون کا نظام ہل گیا تھا۔ وہ تو اسکول میں استاد تھا۔ اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ اس میں مجرمانہ رجحان کا شائبہ تک نہیں تھا، مگر مدرسے کا استاد مجرموں کا استاد بن گیا۔ جرم و سزا کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیے۔ جس روز بینک ڈکیتی اور قتل کا ایک مجرم پھانسی چڑھا، اسی روز بینک ڈکیتی اور قتل کی ایک اور واردات ہو گئی۔ میرے اس ناول کا مرکزی کردار جیدہ آخر میں کہتا ہے، میں جا رہا ہوں، کل ایک اور جیدہ میری جگہ لے لے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سزا جرائم میں کمی کر سکتی ہے؟ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین نفسیات اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربوں، تجزیوں اور مشاہدوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ سزا یعنی سزائے قید مجرم پیدا کرتی ہے، اور جیل خانہ جرائم پیشہ دنیا کا صدر دروازہ ہے۔ 1956 میں ایک غیر ملکی اخبار نے لکھا تھا کہ پاکستان کا دارالحکومت کراچی بین الاقوامی اسمگلروں اور جرائم پیشہ گروہوں کا مرکز بن گیا ہے۔ اس اخبار کے حوالے سے یہ خبر پاکستان کے اخباروں میں بھی شائع ہوئی تھی۔ یہ خبر غلط نہیں تھی۔ سیاسی لیڈر کرسی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں پیشہ ور کرائے کے غنڈوں کا استعمال کھلم کھلا ہو رہا تھا۔ برسر اقتدار پارٹی غنڈوں کے علاوہ پولیس کو بھی مخالفین کی سرکوبی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس صورتحال میں غنڈہ گردی اور بدماشی باعزت پیشہ بن گیا۔ کسی کے متعلق پتہ چلتا کہ سرکاری غنڈہ ہے تو لوگ اس سے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ اب غنڈہ گردی ہماری سیاست کا باقاعدہ حصہ بن گئی ہے۔ کرمنالوجی، سائیکالوجی اور سوشیالوجی میرے محبوب موضوعات ہیں۔ علمی مطالعہ تو خاصا تھا، عملی مطالعے کے لیے میں نے کراچی کی جرائم پیشہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، اتنی قریب سے کہ میں اس خوفناک اور پر اسرار مخلوق کے دلوں کی دھڑکنیں تک سن سکتا تھا اور ان کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے چرس کبھی نہیں پی، لیکن میں جرائم پیشہ لوگوں میں جن کے ہر سگریٹ میں چرس بھری ہوتی تھی اس قدر گھل مل گیا تھا کہ ان کی سانسوں سے مجھ پر چرس کا نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں خاموش تماشائی نہیں، محقق تھا۔ میں جرموں، جاسوسی کی سنسنی خیز کہانیوں کی تلاش میں نہیں تھا۔ میں ان قانون شکنوں کے سینوں میں جھانک رہا تھا۔ ان سینوں میں مجھے وہ نظر آ گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ انسان جرائم پیشہ کیوں بنتا ہے؟ کیا صرف سزا کسی عادی مجرم کو شریف شہری بنا سکتی ہے؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ کتابیں مجھے ان سوالوں کے جواب دے چکی تھیں، لیکن زمین دوز دنیا کی عملی اور حقیقی زندگی کو دیکھنا ضروری تھا کہ کتابیں کہاں تک سچ بولتی ہیں۔ میں ان سوالوں کے جواب اپنی دو کتابیں، اس بستی میں اور دھتکارے ہوئے انسان میں، اور بے شمار مضامین میں جو مختلف جرائد میں چھپتے رہے ہیں، مشاہدات، دلائل اور علم نفسیات کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں۔ اس موضوع پر یہ تیسری کتاب ہیرے کا جگر ناول ہے جو 3 برسوں کی کاوش سے مکمل ہوا تھا۔ اس ناول کا مرکزی کردار جیدہ مجھے اسی عرصے میں زمین دوز دنیا میں ملا تھا۔ وہ عربی اور انگریزی بول سکتا تھا اور ڈائری بھی لکھتا تھا، لیکن وہ جیب کترا تھا، عام قسم کا جیب کترا نہیں۔ وہ جرائم پیشہ مخلوق کا پیر و مرشد تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ زمین دوز دنیا کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ بظاہر ناقابل یقین لگتا ہے کہ ایک جرائم پیشہ آدمی اپنی ڈائری لکھتا تھا، لیکن میں نے مجرموں کی دنیا میں 2 حافظ قرآن بھی دیکھے ہیں۔ جیدہ میرے لیے گائیڈ ثابت ہوا۔
کئی اور استادوں نے مجھے اپنی اپنی پراسرار زندگی کے مختلف شعبے دکھائے۔ میں نے عصمت فروش بھی دیکھے، ایمان فروش بھی، جیبیں کاٹنے والوں سے بھی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوئیں، اور گردنیں کاٹنے والے راہزنوں سے بھی، رشوت خوری کے جرم میں سزا بھگتنے والے تھانے داروں سے بھی گپ شپ رہی، اور حریف سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں ہنگامے برپا کرنے والے پیشہ ور گنڈوں اور بدماشوں سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ان سب نے مل کر میرے لیے ایک ناول کا پلاٹ مکمل کر دیا۔ اس ناول کے واقعات اور کردار میری تخلیق نہیں، نہ میں کسی کردار کو کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گھسیٹ کر لایا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، تمام کردار معاشرے کی پیداوار ہیں۔ اس ناول میں آپ کو وہ عوامل اور محرکات دکھائے جا رہے ہیں جو اچھے بھلے بچوں میں مجرمانہ رجحانات پیدا کر دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنت کے پانی کی مانند پاک ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کو پراگندگی گھر، مدرسے، معاشرے اور ماحول سے ملتی ہے۔ گھر کی گھٹن، پیار اور شفقت سے محرومی اور جذباتی تشنگی گرا کٹ، اٹھائی گیر، ڈکیت، قاتل، راہزن اور بردہ فروش پیدا کرتی ہے۔ ناول کا عنوان ہیرے کا جگر اس لیے رکھا ہے کہ ہیرا بڑی سخت چیز ہوتی ہے، مگر علامہ اقبال کے الفاظ میں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ کسی کا دل ہیرے کی طرح سخت ہو جائے تو اسے محبت اور پیار کے پھول کی صرف ایک پتی کاٹ سکتی ہے۔ میں نے بات 1956 کی ہے، لیکن 1981 تک زمین دوز دنیا کی آبادی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جواب اس ناول میں موجود ہے۔ آئیے اب ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کراچی کی ہنگامہ پرور رات دامن میں ہزاروں اسرار چھپائے سلیٹی بادلوں کے ساتھ اڑی جا رہی تھی۔ رت بہار کی تھی، رومان انگیز، قیامت خیز، سہمی سہمی، علیل سی رت۔ میونسپل کارپوریشن کی عالی شان عمارت کے گھڑیال نے رات کی تہوں میں مترنم ارتعاش پیدا کیا۔ 2:30 بج رہے تھے۔ رات کی آغوش میں سحر مچلنے لگی تھی۔ جیدہ جیب کترا جاگ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی پاؤں کے چکر اور ہاتھوں کی صفائی سے فارغ ہو کر اپنی زمین دوز بستی میں واپس آیا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر چرس بھرے سگریٹ کے 2-3 لمبے لمبے کش لگا کر اپنے کمرے میں گیا۔ دیا سلائی جلائی اور میز پر رکھی ہوئی لالٹین کو روشن کیا۔ زرد پیلی روشنی میں چھت کے ساتھ لٹکتے جالوں سے کمرے کی وحشت نکھر آئی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کی، دراز میں سے ایک کاپی نکالی اور اسے غور سے دیکھا۔ اس نے ذرا سی دیر ورق گردانی کی، پھر پینسل ہاتھ میں لے کر چند سیکنڈ خلاؤں میں گھورا اور لکھنا شروع کیا۔ 3 مارچ 1956۔ میری یہ ڈائری پولیس، قانون اور سوسائٹی کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ سوسائٹی مجھے ہتکڑیاں لگا لے، یہ ڈائری قبضے میں لے لے اور میرے خلاف ڈکیتی، سرقہ، جیب تراشی، قتل، اغوا اور بردہ فروشی کے مقدمات چلائے۔ یہ تمام مقدمات خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ڈائری میں موجود ہے۔ قانون اس کھلی شہادت کو دیکھ کر سر جھکا لے گا اور مجھے جیل میں بند نہ کر سکے گا۔ کل رات ایک سیٹ کو قتل کیا ہے۔ موت کے خوف سے لوگ کیا کچھ نہیں بتا دیتے۔ میں نے خنجر اس کے پیٹ پر رکھ کر پوچھا، اتنی دولت کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا، مہاجرین کے لیے کوارٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ ملا تھا۔ میں نے پوچھا، کوارٹر کہاں ہیں؟ کہنے لگا، اسکیم ابھی میرے دماغ میں ہے، پیسے وصول کر لیے ہیں۔ دولت تجوری میں، کوارٹر دماغ میں۔ مہاجرین مٹی کی جھونپڑیوں میں اور جھونپڑیاں بارش کے گھٹنے گھٹنے پانی میں۔ کس قدر بھلا منظر تھا۔ خون کے قطرے سبز قالین میں آہستہ آہستہ جذب ہو رہے تھے۔ اس کی رگوں میں سے خون نکلتا جا رہا تھا اور یہ خون جیسے میری رگوں میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں، ورنہ یہ دولت مہاجروں میں تقسیم کر دیتا۔ میں خود اپنی دنیا سے نکالا ہوا اور اپنے آپ سے بھاگا ہوا پناہ گزین ہوں۔ مجھے کہیں بھی پناہ نہیں ملی، میں کسی کو پناہ نہیں دوں گا۔ جیدے نے تحریر پر نظر ثانی کیے بغیر کاپی دراز میں بند کر دی۔ انگڑائی کے ساتھ جمائی لیتے ہوئے نیچے والے دراز سے بوتل نکال کر ایک نظر دیکھا۔ آدھی وسکی باقی تھی۔ اس نے بوتل منہ سے لگا لی، چند گھونٹ پیے اور اٹھ کر فرش پر بچھے بستر میں سو گیا۔ گہری اور اطمینان کی نیند۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوسری رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ جیدے کا پاؤں کا چکر زمین آسمان کی گردش سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ ڈوبتے ابھرتے چاند تاروں نے بے شمار راتیں گزار دیں، جن کے اندھیرے اجالوں کی ہولناکیاں
اور اسرار جیدے کی پینسل جیدے کی ڈائری میں محفوظ کرتی گئی۔ ایک اور رات گزر رہی تھی، کئی ستارے ٹوٹ چکے تھے، کئی ٹوٹ رہے تھے، چاند فلک بوس عمارتوں کے عقب میں اونگ رہا تھا، کراچی شہر دم بھر کے لیے سو گیا تھا۔ جیدہ جاگ رہا تھا، ڈائری اور وسکی کی بوتل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، چرس کا دھواں کمرے کی ویرانی میں بھٹک رہا تھا، اور جیدہ لالٹین اور اپنے درمیان پھیلے ہوئے خلا میں گم تھا۔ اس نے پینسل اٹھائی، کچھ سوچا، پیشانی کے شکن گہرے ہو گئے، اور اس نے پینسل میز پر رکھ دی۔ ڈائری کھول کر غیر ارادی طور پر ورق الٹنے لگا۔ وہ کسی صفحے پر رک جاتا اور ذرا سا پڑھتا، اور ورق الٹ کر کسی اور صفحے پر رک جاتا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کوئی انسان کسی آسیب زدہ ویران گھر میں جھانک رہا ہو۔ اکتائی ہوئی سی جمائی لے کر جیدہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، ڈائری بند کر کے دراز میں رکھ دی اور کچھ سوچنے لگا۔ اس نے آنکھوں کو یوں سکیڑا جیسے گزرے ہوئے ماہوں سال میں بہت دور جھانک رہا ہو، اور گزری ہوئی عمر کے ریگزار میں بکھرے ہوئے لمحات چن رہا ہو۔ وہ 5 دفعہ جیل ہو آیا تھا، 3 دفعہ تشکیل پاکستان سے پہلے ہندوستان میں، اور 2 بار پاکستان میں بھی کچھ 6 ماہ کے لیے، کبھی 1 سال کے لیے، اور آخری بار اسے 9 سال قید کی سزا ملی تھی، مگر اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ ڈکیتی کا یہ کیس ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ اس سے پہلے اسے سزائے موت بھی مل چکی تھی، لیکن وہ ہائی کورٹ میں ختم ہو گئی تھی۔ اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا تھا، اور 2 انسانوں کا خون کراچی کی نم آلود فضا میں گم ہو گیا تھا۔ جیدہ کراچی کی جرائم پیشہ مخلوق کا نامی گرامی استاد تھا۔ گزشتہ 25 برس سے وہ قانون، ہتھ کڑیوں اور انسانوں کے خون سے کھیل رہا تھا۔ پاکستان بنتے ہی وہ ممبئی سے کراچی آ گیا تھا، اور اس نے یہاں اڈہ قائم کر لیا تھا۔ 2 3 ہی سال میں اس نے یہاں کے 4 5 جیب تراش اور قفل شکن خرید لیے، اور 10 12 نوعمر لڑکے مختلف جرائم کے لیے تیار کر لیے تھے۔ کراچی کی آبادی نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی چور اچکوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مگر ان کی سرگرمیاں غیر منظم تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو بھی اکثر دھوکہ فریب دیتے رہتے تھے۔ یہ جیدہ تھا جس نے 4 5 ماسٹر گنڈوں کو جمع کر کے کراچی کو حصوں میں تقسیم کیا، اور جرائم پیشہ لوگوں کے لیے قواعد و ضوابط بنا دیے، اور ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے کا پورا پورا احترام کرنے لگے۔ پھر ان کے گروہ پھیلتی ہوئی کراچی میں خوف و ہراس بن کر پھیلتے گئے، اور کراچی ممبئی بن گیا۔ جیدہ ہر جرم میں ماہر تھا، لیکن جیب تراشی میں اس کا جواب نہیں تھا۔ بڑے بڑے استاد اس سے ہاتھ کی صفائی سیکھنے آتے تھے۔ کراچی آنے کے 3 سال کے بعد اس کے گروہ میں کم و بیش 40 افراد تھے، اور جیدہ ان کا پیر استاد تھا۔ اس کے گروہ میں 11 سال کے بچے سے لے کر 50 برس کے بوڑھے تک شامل تھے۔ وہ ہر فن مولا تھا، لیکن جیب کترا اس کا تخلص بن گیا تھا۔ سارے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کا کاروبار چلتا تھا۔ ان کے ساتھ اس نے معاہدے طے کر رکھے تھے۔ کچھ عرصے سے اس نے لڑکیوں کی خرید و فروخت کا پیشہ بھی شروع کر دیا تھا۔ شمالی پاکستان سے اغوا کی ہوئی لڑکیاں کراچی میں اس کے ہاتھوں بکتی تھیں، اور وہ انہیں آگے چلا دیتا تھا۔ اس کے پاس 2 بلیک میلر بھی تھے، جن کی زد سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ اسی پیشے کو ذرا سا فروغ دے کر اس نے 4 مغویہ لڑکیاں اپنے پاس رکھ کر دھندے پر لگا دی تھیں۔ بستے رستے گھر سے 15 16 برس کی لڑکی کو اغوا کرنا اور اسے بازار حسن کی زینت بنا دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن جیدے کے پاس کچھ ایسے بے ضرر طریقے تھے کہ وہ شریف گھرانوں کی دوشیزاؤں کو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے عرصے میں نیپیر روڈ کے کسی کوٹھے پر بٹھا دیتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی جیدے کی راہ پر نہ آئے تو اس کے پاس 2 اور بے ضرر طریقے تھے، خنجر اور پستول۔ ان چاروں لڑکیوں کے لیے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے دونوں بلیک میلر ایسی لڑکیوں کو راہ راست پر لانے کے بہت سے گر جانتے تھے، اور اکثر زمین ہموار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جیدے کی شخصیت میں کچھ ایسا سحر اور جلال تھا جس کے سامنے چاروں لڑکیوں کی تندی اور تیزی پہلے ہی روز ختم ہو گئی تھی۔ وہ چاروں اس کے ہاتھ یکے بعد دیگرے 6 6 7 7 ماہ کے وقفے سے آئی تھیں۔ پہلے روز تو ان میں سے ہر ایک مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ ذبح کر دو، گولی سے اڑا دو، عصمت نہیں بیچوں گی۔ چند دنوں کے بعد ہی ان کا یہ حال تھا جیسے انہیں اس شخص کے ساتھ محبت ہو گئی ہو، اس لیے نہیں کہ جیدہ خوبرو نوجوان تھا،
بلکہ اس لیے کہ اس کی راہ گم کردہ شخصیت میں کچھ ایسا اثر تھا، ایسا سحر کہ لڑکیاں بے بس ہو جاتی تھیں۔ بالی ان سب سے زیادہ اکھڑ تھی۔ اسے جیدے کا ایک بلیک میلر راول پنڈی سے لایا تھا، جو ایک لاکھ پتی کو بلیک میل کرنے وہاں گیا تھا۔ بالی 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور چوری چھپے سینما جاتی تھی۔ اس بلیک میلر کی نظر بالی پر پڑی تو اس نے اسے دام محبت میں الجھا لیا اور وہ اسے کراچی لے آیا۔ بالی کراچی میں پہنچی تو اس کا محبوب کراچی کی اندھی گلیوں میں گم ہو گیا۔ اس کی جگہ ماہرین فن نے لے لی، جنہوں نے بالی کو بے سوائی کی راہ پر ڈالنے کے سب جتن کیے، لیکن وہ اس راہ پر نہ آئی۔ جیدے کو علم ہوا تو اس نے اس کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر باتوں ہی باتوں میں اسے یوں رام کر لیا کہ لڑکی محسوس ہی نہ کر سکی کہ اس نے اپنے جسم کو ہر رات بیچنا شروع کر دیا ہے۔ بالی نے کئی بار جیدے سے رو رو کر کہا، میں نے تو اپنے آپ کو تمہارے لیے بیچ دیا ہے، کبھی تو کہہ دو بالی کہ میں تجھے چاہتا ہوں، آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جیدے نے اس کا دل رکھ لیا، لیکن ذرا دور رہ کر۔ وہ محبت کرنا نہیں جانتا تھا۔ اس کی دنیا میں محبت ایک بے معنی لفظ تھا۔ اس کا کردار نفرت، تشدد اور اذیت سے عبارت تھا۔ وہ ڈاکو تھا، دولت لوٹتا تھا، لیکن اسے دولت سے بھی محبت نہیں تھی۔ جیب کاٹی یا چوری کی اور مال اپنی نظروں سے بھی اوجھل کر دیا، جیسے کسی نے کسی سے کوئی چیز چھین کر پھینک دی ہو۔ اس کی عمر 32 برس تھی، چہرے پر حقارت اور بربریت کا تاثر، آنکھوں میں ایک تلاش اور تجسس، پلکوں تلے ایک چمک سی تھی جس میں ایک حد تک جاذبیت تھی اور اس جاذبیت میں تشنگی کے آثار بھی ملتے تھے۔ خد و خال کا مجموعی تاثر اداس اداس سا تھا۔ ذرا قریب سے دیکھو تو اداسیوں کے اس گھنے سائے میں معصومیت کا بھی شک ہوتا تھا، اور چہرے کی ان کیفیتوں نے ایسا روپ دھار دیا تھا کہ دیکھنے والے اسے عام سا آدمی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ عورتوں کے لیے اس میں کوئی اور ہی کشش تھی۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے محروم تھے۔ یہ ہونٹ اگر کبھی مسکراتے تھے تو یہ مسکراہٹ طنز اور زہر خند سے بھرپور ہوتی تھی۔ اس کے پاؤں میں چکر اور ہاتھوں میں بے چینی تھی۔ جسم پھرتیلا اور بازوؤں میں قوت، خنجر بازی اور پستول چلانے میں وہ ماہر تھا۔ خالی ہاتھ بھی خوب لڑتا تھا۔ عام چوروں کی طرح وہ زبان کا کچا نہیں تھا، بولتا کم تھا، اور جب بولتا تھا تو برموقع اور برجستہ بولتا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اس کوشش میں ہو کہ کوئی لفظ بے اثر نہ جائے، پستول کی گولی کی طرح کام کرے۔ اس کی زبان اور افعال میں ہم آہنگی تھی، جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، اور جو کر نہ سکے اس کے متعلق بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے نیکی کے نام سے جیسے نفرت تھی، اور اپنی اس نفرت کا اظہار وہ ایک ایسی مسکراہٹ سے کرتا تھا جو طنز اور اذیت پرستی سے بھرپور ہوتی تھی۔ زمین دوز دنیا والے اسے جیدہ جیب کترا کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن وہ عام قسم کے جیب کتروں اور چور اچکوں سے مختلف تھا۔ اس کے ساتھیوں کا تو یہ حال تھا، اور ہر چور کا یہی حال ہوتا ہے، کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جرم و گناہ کے خیالات اور نت نئے ارادوں کو سینے سے چپکائے رکھتے تھے۔ لوٹ مار کی، جیب کاٹی، کہیں ایک آدھ تالا توڑا، چند روز عیاشی کی اور نئے شکار کی دھن لگ گئی، لیکن جیدہ مختلف قسم کا مجرم تھا۔ وہ واردات کر کے بھولتا نہیں تھا، اور نہ ہی امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی امداد کرنے والا روایتی ڈاکو تھا۔ اس کے جسم میں ایسی قوت تھی کہ اسے جاننے والے اس کے منہ آنے سے ڈرتے تھے۔ کم لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس کی یہ قوت محض جسمانی نہیں، وہ خود بھی اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، جو صرف خون اور آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوتی ہے، مگر وہ بھی ذرا سی دیر کے لیے۔ کسی کو قتل کر دینے میں اسے ایک کونا قرار ملتا تھا، کسی کے پاس روپیہ پیسہ دیکھ کر چھین لینے میں اسے مزہ آتا تھا۔ ایسی روحانی لذت حاصل ہوتی تھی کہ اس کی رگ رگ آسودہ ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی طاقتور نہیں سمجھا تھا، اپنے آپ کو کبھی انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ مدت گزری، شاید 25 برس یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے، کہ اس نے انسانیت کے ساتھ اپنا رشتہ کسی کی جیب کی طرح کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اس نے اپنی ذات کی زنجیریں توڑ ڈالی تھیں اور وہ آزاد ہو گیا تھا، مگر انسان ہزار کوشش کرے وہ انسانیت سے رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ اپنی ذات کی زنجیریں توڑ دینے کے باوجود اپنا قیدی رہتا ہے۔ جیدے کی یہ کیفیت اس کی ڈائری کے ہر ورق پر نظر آتی تھی۔
انسانی نفسیات کے کچھ اصول ہیں جو بدل نہیں سکتے، یہ اٹل ہیں، کوئی انسان ان سے بھاگ نہیں سکتا، ان سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ شعوری طور پر بعض انسان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نفسیات کے اصولوں کو توڑ دیا ہے، لیکن یہ اصول انسان کے ذہن لاشعور پر قابض ہوتے ہیں اور اسے اپنے تابع رکھتے ہیں۔ اپنی ڈائری کے ایک ورق پر جیدا اپنے کسی جرم کی مختصر سی روداد لکھتا ہے، جیسے وہ ہلاکو ہو، ہٹلر ہو، اور وہ ساری دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے سمجھتا ہو، مگر اسی ڈائری میں اس کی نفسیاتی کمزوریاں اور محرومیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ڈائری کے بعض اوراق سے پتہ چلتا ہے جیسے یہ کسی نامی گرامی قانون شکن کی نہیں، کسی بچے کی تحریر ہے جو بھٹک گیا ہے اور راستہ بھول گیا ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے اور اس انسان کی تلاش میں ہے جو آئے اور اس کے آنسو پہنچے۔ جیدہ اپنی قوت سے نہیں، اپنی کمزوری سے آگاہ تھا۔ جیدے کی باقاعدہ تعلیم حروف شناسی تک ہی تھی، لیکن اس کا مطالعہ خاصا تھا۔ جرائم پیشہ زندگی میں مصروف رہتے ہوئے اس نے انگریزی اور عربی پڑھ لی تھی۔ جرائم سے متعلق لٹریچر اس کا محبوب موضوع تھا۔ آج کی رات جیدے نے ڈائری کھولی، کہیں کہیں سے پڑھ کر اکتاہٹ سے دراز میں بند کر دی اور کچھ سوچنے بیٹھ گیا۔ شام اسے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ناز نہیں مانتی، تم ہی کچھ کرو استاد۔ کچھ دن پہلے جیدے نے ایک ترادار فیشن زدہ نوجوان دوشیزہ ناز 500 روپے میں خریدی تھی اور اسے اپنے 3 ساتھیوں منا، ٹیپو اور بادل کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ اسے دھندے کے لیے تیار کریں۔ اس کا خیال تھا کہ ناز چونکہ محبت کے فریب میں گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اس لیے وہ کنواری نہیں ہو سکتی اور آسانی سے اس پیشے کو قبول کر لے گی، لیکن اس کے ساتھی آج تیسری دفعہ اسے بتا چکے تھے کہ یہ لڑکی مشکل ہی سے مانے گی۔ یہ تو بالی سے بھی زیادہ اکھڑ ثابت ہوئی ہے۔ 11 دن اکارت گئے، اس عرصے میں دو ایک بار جیدہ ناز کے سامنے ہوا تھا اور اسے کہہ آیا تھا کہ اس جال سے نکلنا ناممکن ہے، ناحق اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، جان سے مار دو۔ ناز نے سینہ تان کر کہا تھا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروں گی۔ جیدے نے کچھ کہنے کے بجائے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا جن کا ناز سامنا نہ کر سکی تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا جیسے ان آنکھوں نے ایسی شعائیں اس کے جسم میں داخل کر دی ہیں جو اس کی نس نس میں اتر گئی ہیں۔ جیدہ اور کچھ کہے سنے بغیر چلا آیا تھا۔ جیدے نے پہلے ہی 4 لڑکیوں کو دھندے پر لگا رکھا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس کاروبار کو وسیع کرے گا۔ ناز کے آنے سے پہلے ایک بار اسے خیال آیا تھا کہ نوعمر بچیوں کو خرید کر پیشے کے لیے تیار کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے۔ پودے سے پنیری زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پودے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے میں دقت ہوتی ہے اور مرجھا جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے 8 برس کی ایک مغویہ بچی 400 روپے میں خرید لی تھی۔ اس بچی کو پنجاب کی ایک پارٹی گجرانوالا سے اغوا کر کے کراچی لائی تھی۔ جیدہ اسے خرید کر گھر لایا تو اس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت تک اس کا پالا جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ بچے سے نپٹنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ چاہتا تو اس کا گلا گھونٹ کر اسی کمرے میں دفن کر دیتا جہاں 4 لاشیں پہلے ہی دفن کی جا چکی تھیں، لیکن اس بچی کی چیخ و پکار نے جیدے کا دل دہلا دیا۔ جیدے نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ اچھل کر کھڑی ہوئی، رو رو کر اس کی گھگی بن گئی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ معصوم ہچکیاں اور ہائے امی، ہائے ابو جان کی دردناک صدائیں جیدے کے ویران کمرے کی دیواریں ہلا رہی تھیں۔ جیدے نے دیوار کا سہارا لے لیا اور روتی ہوئی بچی کو دیکھنے لگ گیا۔ دوسرے کمرے سے بادل بید کی چھڑی اٹھائے آ پہنچا اور کڑک کر بولا، چپ ہو جا حرامزادی، کھال ادھیڑ لوں گا۔ لڑکی ہولناک چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ امی جان، ابو جان، جلدی آؤ، امی جان، بھاگ کے آؤ۔ جیدے نے لپک کر بچی کو اٹھا لیا اور بولا، بادل، بازار سے ٹافیاں اور 2 4 کھلونے لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد 8 سال کی بچی رو رو کر اپنے سامنے پڑے ہوئے ٹافیوں کو ڈھیر کو غصے سے سارے کمرے میں بکھیر رہی تھی۔ نہیں لوں گی ٹافیاں، مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ اس نے سارے کھلونے پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑ دیے اور ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ بادل، جیدے نے غیر معمولی نرم مزاجی سے کہا، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اچھا سنو منی، جیدے نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے چپ ہو جاؤ، پھر امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی چپ ہو گئی۔ دیکھو منی، اب رات بہت گزر گئی ہے، جیدے نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ اندھیرے میں گاڑی نہیں چلتی، میرے پاس سو جاؤ،
صبح سویرے تمہیں امی کے پاس لے چلوں گا۔ بچی کو اغوا کرنے والوں نے نہ جانے کتنی بار یہ وعدے دے کر اسے بہلایا تھا۔ جیدہ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں، بچی نے ہچکی لے کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ پہلے والے آدمی بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ جیدے نے بے ساختگی سے اپنا گال بچی کے گال کے ساتھ لگا دیا اور اس کے گال کو بوسہ لے کر کہا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا منی، میں نے… وہ چپ ہو گیا۔ جانے وہ کیا کہنے لگا تھا کہ دل اچھل کر اس کے حلق میں آن ٹپکا۔ جیدے کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پیار کیا تھا۔ ایک روئی جیسے ملائم گال کے گداز کو محسوس کیا تھا۔ اس کی روح نے انوکھا سا ذائقہ چکھا اور نہ جانے کس نے اس کے اپنے ہی سینے میں اٹھ کر اس کی جرائم زدہ آنکھوں میں دو آنسو بھر دیے۔ بچی کو اغوا کرنے والوں نے کئی بار کہا تھا اور پیار سے کہا تھا کہ وہ اسے امی کے پاس لے چلیں گے، لیکن بچی کے گالوں کو دو ہونٹوں نے کبھی نہیں چھوا تھا اور نہ ہی اس کے رونے پر کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو آیا تھا۔ جیدہ بھی محسوس ہی نہیں کر سکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن بچی نے یہ آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس کے گال جیدے کے پیار کو ابھی تک محسوس کر رہے تھے۔ 1 مہینہ ہوا اسے اغوا کیا گیا تھا اور اس طویل مدت میں یہ پہلا بوسہ تھا جس سے اسے تسکین ہوئی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ تم میرے اچھے ماموں ہو۔ بچی نے دونوں باہیں جیدے کے گلے میں ڈال دیں اور رخسار اس کے گالوں سے رگڑنے لگی تھی۔ جیدے کے سینے میں ہلچل برپا تھی۔ بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح امڑتے ہوئے جذبات نے اس کی پسلیاں بھی ہلا ڈالیں۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ معصوم بچی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکا، نہ ہی کچھ سوچ سکا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے 2 ٹکڑے کر دیا ہو اور اس کی ساری قوتیں، قتل اور مار دھاڑ کے تمام حربے، راہزنی اور جیب تراشی کے سارے داؤ پیچ کانچ کی چوڑیوں کی طرح چکنا چور ہو کر بکھر گئے ہوں۔ بجلی کی لپک کی طرح اس کے دل میں یہ خیال بھی کوندا کہ بچی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ ماموں، نیند آ رہی ہے، بچی نے جیدے کو جھنجھوڑا۔ چند لمحوں کے بعد بچی فرش پر بچھے ہوئے بستر پر جیدے کے ساتھ لگ کر سو رہی تھی، لیکن جیدہ جاگ رہا تھا۔ اس کا انگ انگ جاگ رہا تھا۔ اس کے باوجود ایک بچہ امی امی پکار رہا تھا۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی نظریں اندھیرے میں چھت پر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اسے کچھ یاد آنا چاہتا تھا، بہت ہی پرانا، صدیوں پرانا زمانہ۔ یادوں کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس نے خیالوں کی تاریکی سے نکل بھاگنے کو ہاتھ پاؤں مارے، مگر دھندلی سی کچھ باتیں اس کے گرد تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ کسی ایک تتلی کو بھی نہ پکڑ سکا۔ اسے کچھ یاد آیا چاہتا تھا جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ یاد کرنا چاہتا تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بچی کے سوئے ہوئے جسم کے گداز میں وہ بھولے بسرے خیالوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ وہ رات بھر اذیت ناک بے چینی اور تلخی سے دو چار رہا، لیکن اس تلخی میں اس نے ایک گونا لذت بھی محسوس کی، اور ایسے ہی تلخ و شیریں خیالات کے زیرو بم میں رات گزر گئی۔ دوسری صبح پاکستان ایکسپریس جیدہ اور بچی کو لیے سندھ کے ریگستانوں کا سینہ چیرتی گجرانوالا کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ جیدہ اپنے ساتھیوں کو کچھ بتائے بغیر جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب جیدہ بچی کو انگلی پکڑوائے ہوئے گجرانوالا ریلوے اسٹیشن سے نکل رہا تھا۔ بچی نے اسے بتایا تھا کہ بسوں کے اڈے سے وہ گھر کا راستہ جانتی ہے۔ جیدہ بھلا پاکستان کے کون سے اڈے کو نہیں جانتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اور بچی اڈے کے قریب تانگے سے اترے تو بچی نے کہا، ماموں اس طرف۔ 10 منٹ کا راستہ طے کر کے جب وہ ایک گلی کا موڑ مڑ رہے تھے تو بچی نے چیخ کر کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ جیدہ رک گیا۔ اس نے بچی سے کہا، منی تم جاؤ، میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ بچی مچلنے لگی، ماموں تم بھی چلو، مگر جیدے نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا۔ بچی کے گھر کے سامنے بجلی کا بلب روشن تھا۔ وہ تیز قدم چلتی اور مڑ مڑ کر دیکھتی اپنے دروازے پر جا پہنچی۔ دستک دے کر چلائی، امی جان، ابو جان۔ جیدہ گلی کے نکڑ میں چھپ چکا تھا اور آنکھ بچا کر دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، ماں نے خوشی اور حیرت سے چیختے ہوئے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ دیوانوں کی طرح چلائی، پروین آ گئی، پروین آ گئی۔ جیدے نے ایک جوان سال مرد کو بھاگ کر باہر آتے دیکھا، پھر اس نے محلے کے کئی اور دروازے کھلنے کی آوازیں سنی، پھر ایک ہجوم اور ایک شور، مبارک ہو، اری تو کہاں تھی؟
اس شور و غل میں سے ننھی سی چہکتی ہوئی سی آواز ابھری، ایک ماموں مجھے بڑی دور سے لائے ہیں۔ بچی نے اشارہ کیا، وہ وہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ جیدے نے کئی چہرے اپنی طرف گھومتے ہوئے دیکھے اور وہ سکون کا گہرا سانس لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب وہ کراچی پہنچا تو ساتھیوں نے بچی کے متعلق پوچھا، بیچ آیا ہوں مصیبت کو۔ جیدے نے صاف جھوٹ بولا اور اسی روز اپنے تمام گماشتہ اور چھوکروں کو سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی بچہ اغوا نہ کرنا اور کوئی نئی عورت بھی نہ لانا، اپنے ہاں چار چل رہی ہیں وہی بہت ہیں۔ جیدے نے اس بچی کو بھول جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کے ذہن میں ان مٹ نقش بنتی چلی گئی۔ جس رات وہ گجرانوالا سے واپس آیا، تمام رات بے چین رہا تھا۔ چھٹانک بھر چرس پی جانے کے باوجود اسے نہ چین آیا نہ نیند نصیب ہوئی۔ مرغ اذانے دے رہے تھے تو وہ ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھا، 15 جنوری 1957۔ میرے سینے میں ایک گمشدہ بچہ رو رہا ہے۔ 25 برس پہلے میں نے اسے مار دیا تھا اور خود آرام سے جی رہا تھا۔ ایک معصوم بچی نے اسے پھر زندہ کر دیا ہے۔ منی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرایا ہوں۔ اسے کس کے حوالے کروں؟ میری قوت اپنی ہی کمزوری میں دم توڑ رہی ہے۔ کسی کے خون کی ضرورت ہے۔ کراچی کا ہنگامہ اور شور ابھرتے سورج کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ جیدے پر تکلیف دہ سی غنودگی طاری تھی۔ اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی لیکن آنکھ نہ لگ سکی۔ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا۔ منا، ٹیپو اور بادل گہری نیند سو رہے تھے۔ برآمدے میں 3 نوعمر لڑکے کمبلوں میں لپٹے پڑے تھے۔ وہ جیدے کے نئے شاگرد تھے۔ اس نے پاجامہ نما پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک لڑکے کو پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور 2 روپے اس کی طرف پھینک کر کہا، یہ لو، روٹی کھا لینا اور آج چھٹی کرو، اور باہر نکل گیا۔ وہ اس طرح فٹ پاتھ پر سر جھکائے چلا جا رہا تھا جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ وہ بے دھیان سا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں بالی کے کوٹھے پر پہنچ گیا جو اپنے کمرے میں بے حس لاش کی طرح پڑی تھی۔ اس کا دلال جاگ رہا تھا۔ اس نے جیدے سے کہا، اسے نہ جگائیے، رات بھر دھندا کمایا ہے۔ جیدہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور فرش پر بچھی ہوئی دری پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب ٹھکانے آ چکے تھے۔ اسی رات ٹیپو نے اسے بتایا تھا کہ ایک مال ہے، بہت سستا۔ جیدہ کہہ چکا تھا کہ آئندہ یہ کاروبار بند کر دیا جائے، لیکن ٹیپو نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ ایک جھلک دیکھ لو، اور وہ رضامند ہو گیا۔ چنانچہ اگلی شام کو ایک 18 سالہ حسین و جمیل لڑکی اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس کا نام ناز تھا اور وہ تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ ناز حیدرآباد سندھ کے ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے ایک بھائی نے بی اے کر لیا تھا، دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا۔ ناز 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گریجویٹ بھائی کو اچھی ملازمت مل گئی اور بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ حادثہ یہ ہوا کہ اس نے انگریزی تعلیم، اچھی ملازمت اور اونچے درجے کی سوسائٹی سے مغرب پرستی کے اثرات قبول کیے جنہوں نے اس کی مشرقیت کو ختم کر دیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہونے لگا کہ اس کا خاندان دقیانوسیت کے اندھیروں میں پڑا ہے۔ کالج کے دوران اس کے شب و روز کا چکر گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک محدود تھا، لیکن اس کے سامنے اب حدود نہیں تھی۔ وہ دوستوں کے گھروں میں جانے لگا۔ اس نے وہاں ریڈیو اور صوفے دیکھے، ریشمی پردے دیکھے اور دوستوں کی نیم اریاں بیویاں، سالیاں اور بہنیں دیکھیں۔ نائلون کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے پرشباب نسوانی آزاد دیکھے اور فیشن زدہ مسکراہٹیں دیکھیں۔ وہ ان کے قریب پہنچا اور ان سے متعارف ہوا۔ اس کے برعکس اس نے جب کبھی اپنے گھر کو دیکھا تو جھینپ گیا۔ اس کی بہن اور ماں برقعے میں باہر نکلتی تھیں، پردے میں رہتی تھیں۔ باپ کو شلوار پہنے دیکھ کر اسے گھٹن محسوس ہوئی اور اپنا خاندان گھٹیا نظر آیا۔ اس نے باپ سے پوچھے بغیر ناز کا برقع اتروا دیا۔ بوڑھا باپ جو ذرا سی پینشن اور بیٹے کے آسرے پر جی رہا تھا، بیٹے کی راہ میں حائل نہ ہو سکا۔ وہ اس کجروی کو ناپسند کرتے ہوئے بھی مزاحم نہ ہوا۔ اب دونوں بھائی مشرقیت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، جسے وہ اپنی پسماندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ ٹھہرے سلجھے انداز میں پروقار زندگی بسر کرنے والے کنبے کی باغ دوڑ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بڑے بھائی نے بازار جا کر صوفہ سیٹ، ریڈیو سیٹ، ڈنر اور ٹی وی سیٹ کی قیمتیں پوچھیں تو اسے یوں لگا جیسے ایک دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے نے اسے مغرب کی چمک دمک سے اٹھا کر وہیں پھینک دیا جہاں اس نے جنم لیا تھا۔
وہ بجھا بجھا سا گھر لوٹا، کاغذ پینسل لے کر تنخواہ اور ان اشیاء میں توازن قائم کرنے لگا، لیکن وہاں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، تھک ہار کر شکست تسلیم کرنے لگا تو اسے اونچی سوسائٹی کا خیال آ گیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ زخمی بھیڑیے کی طرح جھنجھلایا اور ایک بار پھر اسی گورکھ دھندے میں کھو گیا۔ اسی شام اس کے ایک دوست نے اپنی بہن کی سالگرہ کی تقریب میں گارڈن پارٹی دی تھی، جس میں اس کے محکمے کا وزیر بھی مدعو تھا۔ یہ پارٹی اس کے سینے میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس دوست کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ ایسی پارٹی دے سکتا، پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے دماغ میں بجلی کوندی، جہاں مایوسیوں کا اندھیرا چھا رہا تھا وہیں ایک راستہ دکھائی دیا۔ صاحب، ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو حاضر ہیں۔ اس کے دفتر کے چپڑاسی کی 6 ماہ پہلے کی آواز اس کے دماغ میں گونجی۔ ملازمت کی یہ کرسی سنبھالنے کے 2 روز کے بعد اس کے چپڑاسی نے اسے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، ہم بھی بال بچے دار ہیں صاحب، آپ کا دیا کھاتے ہیں۔ پہلے صاحب ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، صرف آپ کے حکم کی دیر ہے۔ چپڑاسی کی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 6 ماہ کی ملازمت میں اسے کچھ کچھ پلے پڑتا جا رہا تھا، لیکن چپڑاسی اسے دیانتدار صاحب کے بجائے بدھو سمجھ کر اس سے مایوس ہو چکا تھا، اور وہ صرف چلمن اٹھانے کے 2 آنے بخشش لے کر گزارا کرنے لگ گیا تھا۔ پہلے صاحب کے زمانے میں وہ 5-7 روپے روز کما لیتا تھا۔ ناز کے بھائی کے ذہن میں جب چپڑاسی کی گئی گزری آواز بیدار ہوئی تو اس نے پینسل کو زور سے میز پر دے مارا اور آرام سے سو گیا۔ دوسری صبح جب وہ دفتر میں پہنچا تو چپڑاسی کو چپڑاسی کے بجائے نور دین کہہ کر آواز دی۔ دروازہ بند کروا کے اسے اپنے قریب بلایا، کچھ سرگوشی کی۔ اب چپڑاسی جو باہر نکلا تو اس کے چہرے پر پہلے صاحب کے زمانے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ میں سے ایک صوفہ سیٹ نکلا، ایک ریڈیو، اور پھر آئے دن اس میں سے ہر وہ شے نکلنے لگی جو نئی تہذیب کا لازمہ تھی اور جس کے بغیر سوسائٹی میں آبرو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی سال کے مختصر عرصے میں آباؤ اجداد کا صدیوں پرانا گھر گرا دیا گیا، پرانی تہذیب اس کے ملبے تلے دب کر رہ گئی، اور اس ملبے میں سے ایک عمارت نے سر نکالا جس کا تصور ناز کا 300 روپیہ تنخواہ پانے والا بھائی خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی نے ناز کو برقعے میں سے نکال لیا اور باپ کو چھپا دیا۔ باپ بھی تو پرانے مکان کا کباڑ تھا، ملبہ حیدرآباد کے مضافات میں، اور باپ نئے مکان کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن میں پیدائشی بڑا پن ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنی ذہانت اور ہمت کے بل بوتے پر بڑے بن جاتے ہیں، لیکن ناز کا بھائی ان دونوں زمروں میں نہیں تھا۔ وہ تیسرے گروہ کا آدمی تھا جو اپنے اوپر بڑا پن ٹھونس لیتا ہے۔ اس کی تربیت کسی اور ڈھب پر ہوئی تھی اور وہ کسی اور راہ پر چل پڑا تھا۔ کوے نے ہنس کر پر اڑس لیے تھے۔ اس کا ہر عیب اور مسخرہ پن بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت کے پردوں میں چھپنے لگا۔ سوسائٹی کے پرانے کھلاڑیوں نے اسے اپنے ڈھب پر چلایا جسے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا تھا۔ ناز کا رشتہ اس وقت کا طے ہو چکا تھا جب وہ 13 برس کی تھی، لیکن اب اس کے بھائیوں کو یہ رشتہ گوارا نہیں تھا۔ وہ تمام قدیم بندھن توڑ چکے تھے۔ بڑا بھائی اب چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ گرد و پیش کو دیکھتا تھا تو اونچی سطح سے دیکھتا تھا۔ اس سفلا نگاہی نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اب نیچے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے نیچے والوں سے ناز کی منگنی توڑ دی۔ وہ ناز کی وساطت سے بڑے آدمیوں کے ساتھ ناطے جوڑ رہا تھا جس کے لیے ناز ہی مؤثر ذریعہ تھی۔ چنانچہ اس نے ناز کو سوشل بنانا شروع کر دیا، اسے دوستوں کی بہنوں، بیویوں اور سالیوں سے متعارف کروایا، اور جب دیکھا کہ وہ کھل گئی ہے تو اس کی ملاقاتیں دوستوں کے ساتھ کرانے لگا۔ ناز اس وقت تک میٹرک کا امتحان دے چکی تھی اور دونوں بھائی اسے کالج میں داخل کروانے کے منصوبے بنا چکے تھے۔ ان کے تو وارے نیارے تھے، رشوت اور بددیانتی نے دولت کی دیوی کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ ناز کا دوپٹہ جو تھوڑا عرصہ پہلے گھونگھٹ کی صورت میں تھا، ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا، اور جب اسے کراچی کی ہوا لگی تو سینے پر آ پہنچا، پھر غائب ہی ہو گیا۔ قمیض لٹکتے لٹکتے ٹخنوں تک پہنچ گئی اور کندھے ننگے ہو گئے۔ میرے بھائی جان کہتے ہیں ناز کی گردن اور کندھے بہت خوبصورت ہیں، اس کی ایک سہیلی نے ایک روز اسے کہا۔ اسی شام ناز سہیلی کے بھائی جان سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ناز کے باپ کی عمر بیت چکی تھی، نظر اتنی کمزور تو نہ ہوئی تھی، مگر اب وہ اپنی اولاد کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا تھا۔
اسے کئی دفعہ خیال آیا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کسی نے چھین لیے ہیں۔ بڈھا اور بڈھی کونے میں بیٹھے ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے رہتے تھے۔ ناز اب کالج جانے لگی تھی، پھر کالج کے بہانے نت نئے پروگرام بننے لگے۔ ناز کے بھائی کا خیال تھا کہ اس نے گھر سے دقیانوسیت کو نکال دیا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہی پرانی تہذیب اور وہی تربیت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی ہے۔ اس کے لاشعور پر اسی دقیانوسیت کا ہی غلبہ تھا۔ اس نے صرف کینچلی بدلی تھی۔ اس کی مغرب پرستی تو اپنے احساس کمتری کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کا ذریعہ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بیداری اور خود فریبی میں ایک خفیف سا فرق ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ناز کو سرکس کے تار پر چلا رہا تھا۔ ناز ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی کہ اس نے بیک وقت 2 چاہنے والے منتخب کر لیے تھے جو در حقیقت اس کے بھائی نے اسے دیے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی نے اسے نیلامی پر چڑھا رکھا ہے۔ اسے یہی کچھ معلوم تھا کہ اس کے سونے کے کمرے میں جو نیا فرنیچر آیا ہے وہ خریدا نہیں گیا، تحفے میں آیا ہے، اور ریڈیو بھی تحفے کا مال ہے۔ اس کا بھائی اس کا رشتہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا تھا، اور یہ دونوں امیدوار نئے سے نئے تحفوں کی صورت میں بڑھ بڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ ناز کا بھائی اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر دولت مند اور ہر بڑا آدمی صرف 2 چیزوں کا خریدار ہے: وزارت اور عورت۔ وزارتیں آئے دن ٹوٹتی ہیں، حسین عورت سے جو کام لیا جا سکتا ہے اسی وقت لیا جا سکتا ہے۔ ادھر ناز کے گاہکوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے دماغ میں فلم اور فیشن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حیدرآباد میں ایک نائب وزیر دورے پر آیا جس کے اعزاز میں ایک پارٹی دی گئی۔ ناز کا بھائی ناز کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں مغربی پاکستان کے ایک سرکاری خان صاحب کی نظر ناز پر پڑی تو انہوں نے حاشیہ برداروں سے ناز کی تفصیلات معلوم کی۔ انہیں بتایا گیا کہ بکاؤ مال ہے، اچھے گاہک کی تلاش ہے۔ خان صاحب 50 کے پیٹے میں تھے۔ گھر میں پرانے وقتوں کی ایک بیوی تھی، لیکن ناز کے انداز دیکھ کر گہری سوچ میں کھو گئے۔ پھر اس سوچ کی گہرائیوں سے کاروباری مسکراہٹیں پھوٹنے لگیں جو پارٹی کے دوران ناز اور اس کے بھائی پر ہی مرکوز رہیں۔ ناز اب انگریزی بھی بولنے لگی تھی۔ گرامر کے پیچوں کے ساتھ اس کی گردن کا خم جذبات میں ہی جان پیدا کر دیتا تھا، اور اس کے امیدواروں کی قطار لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس قطار میں شادی کے امیدوار کم اور شب بھر کے ساتھی زیادہ تھے۔ خان صاحب لاہور پہنچے تو ایک ہی ہفتے کے بعد ناز کے بھائی کی تبدیلی لاہور ہو گئی۔ خان صاحب نے اسٹیشن پر جا کر اس کا استقبال کیا، پھر ایک کوٹھی الاٹ کروا دی۔ چند روز کے بعد ناز کو بھی لاہور بلا لیا گیا۔ حیدرآباد والی کوٹھی کرائے پر اٹھ گئی اور بوڑھے ماں باپ بھی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں ان لوگوں کی ملاقات اسلم سے ہوئی۔ وہ بھی حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور کسی دفتر میں معمولی ملازم تھا۔ ناز کو وہ بچپن سے جانتا تھا۔ وہ اس وقت 8ویں جماعت میں تھی جب اسلم بی اے پاس کر کے لاہور چلا گیا تھا۔ وہ ایک امیر زمیندار کا اوباش بیٹا تھا، کلی کلی کا رس چوسنے والا بھنورا تھا، خوش شکل اور خوش پوش تھا، اور زبان کا بہت میٹھا۔ چکنی چپڑی باتوں سے اس نے کتنے ہی دل موہ کر مسل ڈالے تھے۔ وہ ایف اے پاس کر چکا تھا جب اس کا باپ مر گیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، ایک تو باپ کی گھرکیوں سے نجات ملی، دوسرے اس کی جائیداد ہاتھ آ گئی۔ 300 ایکڑ زمین کے علاوہ 4 قلعہ حویلیاں کرائے پر تھیں، لیکن باپ کے مرنے کے چند روز کے بعد اسے علم ہوا کہ ساری جائیداد سوائے ایک چھوٹے سے مکان کے قرض خواہوں کے پاس رہن ہے۔ باپ کے وقت کی عیاشیاں ہڈیوں میں رچی ہوئی تھیں۔ اسلم نے اپنے آپ کو اونچی سوسائٹی کا فرد بنا رکھا تھا۔ اب اصلی حیثیت جو سامنے آئی تو پریشان ہونے کے بجائے اس نے مکر و فریب سے اپنے اس ٹھاٹ کو قائم رکھا۔ وہ 3 کیسل کے سگریٹ پیتا اور بلا ناغہ پکچر دیکھتا تھا، اور یوں اس نے سوسائٹی میں بھرم قائم کر رکھا تھا۔ ایک شام اس نے لاہور کے ایک سنیما ہال میں ناز کو دیکھ لیا۔ وہ خان صاحب کے ساتھ پکچر دیکھنے گئی تھی۔ وہ اس سے ملا تو دوسری ہی شام ناز اس کے ساتھ پکچر ہاؤس میں بیٹھی تھی۔ اس نے ناز کو بتایا کہ وہ ایک امریکن انشورنس کمپنی کا آل پاکستان انسپیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ وہ فلم ڈسٹریبیوٹر بھی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنی فلم پروڈیوس کرنے والا ہے۔ ناز کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں، وہ سن رہی تھی۔ کہانی لکھی جا چکی ہے، ہیروئن کی تلاش ہے۔ میں نیا چہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باتوں باتوں میں اسلم نے چونک کر کہا، ارے ارے، میں نے فلم کا سارا اہتمام مکمل کر لیا ہے اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ بینک میں اتنا روپیہ ہے بھی یا نہیں۔ اس نے جیب سے ایک بوگس اکاؤنٹ کی بک نکالی اور اطمینان کا سانس لے کر کہا، کام ہو جائے گا، 6.5 لاکھ روپیہ موجود ہے۔
नाज की आंखें चमक उठीं। 6 लाख रुपया! उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो देख ही ना सकी कि असलम ने जो टाई बांध रखी है उसकी नोट का रंग उड़ा हुआ है और वो लंडे बाजार से 8 आने में खरीदी गई थी। नाज की नजरों में खान साहब की तस्वीर धुंधला गई। खैर, रुपए का तो गम ही नहीं। अभी फोन कर दूं तो लाखों रुपए के चेक यहीं होटल में पहुंच जाएं। लेकिन नाज, असलम ने आगे होकर नाज के हाथ पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर मिल्तजी अंदाज से कहा, यह दौलत मुझे डस रही है। लोग मुझे शहजादा समझते हैं। काश कोई ये भी जान सके कि मेरी तन्हाई मुझे खाए जा रही है। नाज उन इशारों को खूब समझती थी। वो तो अब उससे भी नाजुक इशारे समझ लेती थी। उसने असलम का हाथ दबा दिया, जैसे उसकी तन्हाई का साथी बनने के लिए हाँ कह दी हो। यूं तो एक वजीर की साली और एक वजीर की भांजी बुरी तरह पीछे पड़ी हुई हैं, असलम कह रहा था। दोनों में से किसी न किसी के बाप की कार मेरी कोठी के सामने खड़ी रहती है। लेकिन नाज, जब भी मैंने उन लड़कियों को देखा मुझे तुम ही याद आई। तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम हैदराबाद में 7वीं 8वीं जमात में पढ़ा करती थी, उस वक्त से तुम्हारी मोहब्बत को सीने में पाल रहा हूं। किस्मत ने हमें कहाँ आन मिलाया। हमारी रूहें रोज़े अज़ल से एक हैं। आओ नाज, मेरी बेचारगी को सहारा दो। मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। नाज असलम का हाथ थाम कर ख्वाबों की दुनिया में जा पहुंची। 6.5 लाख रुपया! फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म प्रोड्यूसर, कहानी लिखी जा चुकी है। हीरोइन की तलाश है। दूसरे दिन नाज जहांगीर के मकबरे के साय में असलम के पहलू में बैठी नूर जहां का पार्ट अदा कर रही थी, मगर वो घर से कॉलेज के लिए रवाना हुई थी। उसी शाम असलम नाज के भाई से मिला। वो जानता था कि नाज का भाई भी खुद गलत किस्म का आदमी है और उसने रिश्वत और बहन के बल बूते पर अपना ठाठ जमा रखा है। असलम ने उसे भी एक मोटा शिकार समझा और अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो एक दूसरे को हैदराबाद से जानते थे। नाज के भाई को गलतफहमी थी कि असलम बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, लेकिन उसके माँ बाप को सही सूरत हाल का इल्म था। उन्होंने असलम से पूछा तो वो एक ही झूठ बोलकर साहिबे जायदाद बन गया था। वो मुकदमा मैंने जीत लिया है और सारी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल हो चुकी है। चंद ही दिनों में असलम सारे कुनबे पर छा गया और नाज शिद्दत से महसूस करने लगी कि उसे असलम से मोहब्बत हो गई है। उसकी मचलती जवानी ने किसी के पहलू में पहली बार एक नई लज्जत महसूस की थी, जिसमें उसकी वारिफ्तगी और असलम की दौलत दोनों कार फरमा थीं। असलम तो जैसे नाज के इशारों पर जी रहा था। नाज के माँ बाप एक मुद्दत बाद सुकून का सांस लेने लगे। लड़का अच्छा है, जायदाद भी है। उन्होंने फैसला किया, यह रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का अपने वतन का है। अब ये उलझन पैदा हुई कि खान साहब ने नाज के भाई से बात पक्की कर ली थी और वो अपनी तीसरी बीवी को तलाक दे चुके थे। नाज की खातिर शादी का सिर्फ दिन मुकर्रर करना बाकी था। नाज को उस रिश्ते का इल्म नहीं था। भाई ने उसे कुछ नहीं बताया था। वो इतना ही जानती थी कि खान साहब सेक्रेटरी हैं, हुकूमत उनके हाथ में है, खासे दौलतमंद आदमी हैं। आए दिन तोहफे भी देते रहते हैं। उनके एजाज में एक पार्टी भी दे चुके हैं, मगर उनकी उम्र उसके बाप से 3-4 साल कम है। नाज का भाई बहुत खुश था। खान साहब ने उसे बहुत ऊंचा चढ़ा दिया था। आखिर घर में बम फटा और नाज चकरा गई। भाई ने उसे खान साहब के मुतल्लिक कुछ इस तरह बहलाया फुसलाया कि वो एक बार तो फिसल ही चली थी। लेकिन असलम का ख्याल आड़े आया। नाज को सिर्फ दौलत, अय्याशी और फैशन से मोहब्बत थी, जो खान साहब के यहाँ मौजूद थी। दूसरी तरफ उसके ख्याल के मुताबिक यही चीजें असलम के यहाँ भी मौजूद थीं। अब असलम और खान साहब में सिर्फ दो फर्क थे, उमर और मोहब्बत। नाज असलम की मोहब्बत में उलझ चुकी थी। उसने भाई को साफ अल्फाज में बता दिया कि उसे खान साहब की ज़ौजियत मंजूर नहीं। भाई को पहली बार महसूस हुआ कि नाज काबिल एतराज हद तक आज़ाद हो गई है। उसने उसे कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल ना हुई। उसने कह दिया कि वो असलम ही के साथ शादी करेगी। नाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई ने गुस्से से पूछा। नाज ने दीदे फाड़कर भाई की आंखों में देखा, जैसे कह रही हो, देख लो। और भाई की आंखें झुक गईं। असलम को इल्म हुआ कि उसका मद्दे मुकाबिल सेक्रेटरी है, तो उसने मैदान से भाग जाना चाहा। उसके पास था ही क्या जो एक सेक्रेटरी के मुकाबले में जमता। उसे तो भांडा फूटने का डर पैदा हो गया था। गुज़िश्ता 1.5 माह से वो नाज को लिए लिए फिर रहा था। उनकी मोहब्बत भरी सरगोशियां तफरीह गाहों के कोनों कोनों में गूंज रही थीं। शालामार बाग में जहांगीर और नूरजहां के मिज़ार में
باغ جنا اور شملہ پہاڑی کی جھاڑیوں میں، راوی کی ہلکی ہلکی لہروں پر بہتی ہوئی کشتی میں، پکچر ہاؤس کے اندھیروں اور ہوٹلوں کے پرائیویٹ کمروں میں، ناز اسلم کی ذات میں کھو گئی تھی، اور اس کی نسائیت اور عصمت بھی من بھائے مستقبل کے خوابوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ سب بندھن توڑ چکے تھے۔